پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم 100 انڈیکس 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس میں 1006 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 55,268 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سرمایہ کاروں نے کہا ہے کہ مثبت اقتصادی خبروں کے پیش نظر اعتماد بحال ہو رہا ہے توقع ہے مستقبل میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا کریک ڈاؤن کے اثرات انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بڑا فرق ختم ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ 6 ماہ بعد ترسیلات زر 2 ارب 46 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی ستمبر کے مقابلے اکتوبر میں 12% اضافہ اکتوبر 2022 کے مقابلے اکتوبر 23 میں ترسیلات زر میں 10% اضافہ ہوا رواں مالی سال کے 4 ماہ میں ترسیلات زر میں 13% کمی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں کمی فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 19ویں نمبر پر چلا گیا اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری پہاڑوں پر بھی برفباری کا امکان موسم سرد ہو گیا فضائی آلودگی میں کراچی کا پہلا اور دنیا میں تیسرا نمبر اسرائیلی فضائیہ نے ایک بار پھر غزہ میں اسپتالوں اور طبی مراکز کو اپنے نشانے پر رکھ لیا النصر چلڈرن اسپتال اور غزہ بلڈ بینک پر بمبار برسا دیے القدس الشفا اور العودہ اسپتال پر بھی بمباری مزید 2 اسپتال بند مجموعی تعداد 18 ہو گئی اسپتالوں پر شدید بمباری سے خوفزدہ شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے دل دہلا دینے والی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل جنگ زدہ علاقے سے لوگوں کا محفوظ انخلا امریکہ اور اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے پر اتفاق وقفے کے دوران کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی حماس کی جنگ بندی کے معاہدے کی تردید کہا ابھی صرف بات چیت جاری ہے اسرائیلی وزیراعظم کے آفس نے بھی غزہ میں بمباری میں وقفے کی معاہدے کی تصدیق نہیں کی اسرائیلی فوج نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوئی اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فریقین کی رضامندی سے ہی جنگ بندی مؤثر ہوگی نیٹو سربراہ کا بھی غزہ جنگ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی حمایت کا اعلان شدت پسند اسرائیلی فلسطینیوں کو نکال کر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اسرائیل فلسطین پر قبضہ کر رہا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں تجاویز پیش کرے گا منیر اکرم نے کہا کہ جو صورتحال کشمیر میں ہے وہی صورتحال فلسطین میں ہے انصاف کے لیے ہماری کوشش جاری رہے گی جنگ نہ رکی تو فلسطین میں $50 بلین سرمایہ کاری ڈوب سکتی ہے اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا یو این کے مطابق غزہ سمیت پورے فلسطین کے اسکولز اسپتالوں انفراسٹرکچر اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے جنگ سال کے آخر تک جاری رہی تو غزہ انسانی ترقی میں 19 سال پیچھے چلا جائے گا جنگ کے بعد اب تک فلسطین کے معاشی نقصانات کا تخمینہ $857 ملین کے قریب ہے جنگ 2 ماہ تک جاری رہی تو معاشی نقصان کا تخمینہ $1.7 ارب ہو جائے گا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 100 انڈیکس پہلی بار 55,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا 1033 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس کی 55,200 کی سطح پر ٹریڈنگ دوسری جانب ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے مہنگا ہو کر $287 کا ہو گیا کریک ڈاؤن کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں ترسیلات زر میں 12% اضافہ ہوا 6 ماہ بعد ترسیلات زر 2 ارب 46 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے سائفر کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی وکلاء صفائی کی غیر حاضری کے باعث استغاثہ کے گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا گیا آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہان طلب کھاد کی قیمتوں میں $2,500 تک اضافہ مارکیٹ میں ڈی اے پی غائب یوریا کی قیمت بھی بڑھا دی گئی چھوٹا کسان پریشان 1 نومبر کو ڈیزل کی قیمت میں کمی ہوتی تو کسانوں کو فائدہ ہوتا
گندم کی اضافی پیداواری لاگت سے تشویش کا شکار کسان مایوسی کا شکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا عالمی تبلیغی مرکز کا دورہ، تبلیغی جماعت کے علماء اکرام سے ملاقات، اجتماع کے انتظامات سے متعلق گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس انتظامیہ اور متعلقہ ادارے بہترین کوارڈینیشن کے ساتھ شاندار انتظامات اور فول پروف سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں۔ اکابرین تبلیغی اجتماع نے پنجاب حکومت کے انتظامات کو سراہا۔ تھل کے ریگزاروں میں رونقیں بحال، 8ویں تھل جیپ ریلی کا آج دوسرا روز، گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیگنگ کا عمل مکمل۔ سٹاک کیٹیگری میں 48، پری پیڈ کیٹیگری میں 45 گاڑیوں کی رجسٹریشن۔ 3 خواتین ریسرز بھی شرکت کے لیے پرجوش۔ اور پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی کی امیدیں برقرار، انگلینڈ کو 287 رن سے ہرایا تو قومی ٹیم میگا ایونٹ کا سیمی فائنل کھیلے گی۔ اگر جیت کا اسکور 287 رن سے کم ہوا تو واپسی کی ٹکٹ کٹ جائے گی۔ 8 پوائنٹس کے ساتھ افغانستان آج سیمی فائنل تک رسائی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا۔ افغانستان اور جنوبی افریقہ کا میچ آج ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جس فرا گوگی کی ایمانداری کے لیے پریس کانفرنس کی، اس کی ہوش ربا کرپشن کی کہانیاں نکل آئیں۔ صرف 3 سال میں فرا گوگی کے اثاثوں میں 4 ارب 52 کروڑ کا اضافہ ریکارڈ۔ فرا گوگی کے اثاثے 420% بڑھ گئے۔ غیر ظاہری اثاثوں میں 15,000% اضافہ ہوا۔ بہاولپور گجرانوالہ میں زرعی اراضی، اسلام آباد لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں، چکری میں 200 کنال زرعی زمین بھی ملکیت۔ فرا کے شوہر احسن جمیل گجر اور رشتہ داروں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ کیا فرا گوگی نیا پاکستان بنا رہی تھی؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو علم تھا ان کے گھر لوٹ کا مال آ رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تجوری بھری جا رہی اور سربراہ کو پتہ نہ ہو۔ علیم خان کے چیئرمین پی ٹی آئی پر وار، کہا جو سب کو رلانے کا کہتا تھا وہ آج خود رو رہا ہے۔ دعویٰ کیا جنرل فیض حمید نے مجھے اندر کروایا۔ جنرل فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ نون لیگ نے فرا گوگی کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ عطا تارڑ بولے چیئرمین پی ٹی آئی نے فرا کی کرپشن میں سہولت کاری کی، اقتدار جاتا دیکھ کر فرا کو ملک سے بھگایا۔ مزدار تو پنجاب کے ڈمی وزیر اعلیٰ تھے۔ پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ابھی صرف ایک ہی کہانی سامنے آئی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بہت لوٹ مار ہوئی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا فرا گوگی وزیر اعظم کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اسموگ متاثرہ اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی، پنجاب حکومت کا ترمیمی نوٹیفیکیشن آ گیا۔ آج بھی شاپنگ مال اور مارکیٹس کھلی رہیں گی، ریسٹورنٹ، سنیما گھر، جم اوپن ہوں گے، ہفتہ اور اتوار بند کرنا ہوں گے بازار۔ میڈیکل سٹور، پیٹرول پمپ، بیکری، تنور، کریانہ، سبزی، چکن شاپس کو استثناء حاصل۔ فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ، ٹائر اور چمڑا جلانے پر پابندی۔ محسن اسپیڈ میں چھٹی نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے 3 اسپتالوں کے دورے۔ میو اسپتال میں ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن دیکھی، ای این ٹی ٹاور کا معائنہ، 6 سال سے بند سی ٹی اسکین مشین چالو کرنے کا حکم، گھڑی وارڈ کو تاریخی حالت میں بحال کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی لیڈی ایچسن اسپتال بھی گئے، ایک بیڈ پر 2 مریض دیکھ کر برہمی کا اظہار۔ ٹیچنگ اسپتال شاطرہ کا ایم ایس ڈیوٹی سے غائب تھا، وزیر اعلیٰ کا صورتحال پر برہمی کا اظہار۔ پاکستان میں پہلی بار مذہبی سیاحت پروگرام کا باقاعدہ آغاز، وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے سکھ یاترا بکنگ پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ یاتری آن لائن ہوٹل بکنگ حاصل کر سکیں گے۔ محسن نقوی نے کہا سکھ یاتریوں کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی، پاکستان آنے پر کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ مزار اقبال کا سنگ مرمر پیلا پڑ گیا، دیواروں کی حالت بھی خراب، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا نوٹس، ماربل کی فوری تبدیلی کا حکم، دیواروں اور چھتوں کے تاریخی حسن کو بحال کیا جائے گا، مزار کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا۔